آج مکس بیگ آف نیوز ہیں، کچھ اچھی خبریں اور کچھ بہت ہی بری خبریں بھی ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس نے کرٹیکل موقع پہ پاکستان نے آج صدارت سنبھال لی ہے UN سیکورٹی کونسل کی۔ یہ بڑی بہت ہمارے لیے بہتر ہے، بیکاز جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔ پھر پہلے ہم نے ایک انپریسیڈنٹڈ واقعہ دیکھا جب فیلڈ مارشل کو امریکن صدر نے لنچ پہ بلایا، 2 گھنٹے کی 1-on-1 میٹنگ ہوئی، اس کے بھی کافی ہمیں پازیٹیو ڈیولپمنٹس نظر آ رہی ہیں۔ اور اب 10 سال کے بعد پہلی دفعہ ایک سرونگ ایئر فورس چیف بھی امریکہ کے دورے پہ گئے ہیں اور بڑی ہائی لیول میٹنگز ہو رہی ہیں۔ سو جہاں تک تو ہماری یہ ڈپلومسی اور ملٹری ڈپلومسی اور سب کچھ چیزیں یہ تو بڑی اچھی چل رہی ہیں، مگر دوسرا ہم نے دیکھا ہے کہ جس چیز کا خطرہ تھا 10 مئی کے بعد، بہت زیادہ ٹیررزم کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا۔ صرف میں پچھلے 4-5 دن میں ہم دیکھ لیں تو کتنی زیادہ شہادتیں ہماری طرف ہوئی ہیں۔ وہ تو جو جہنم واصل ہوئے خوارج وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ دن پہلے میجر موئز ہمارے شہید ہوئے، ینگ آفیسر، ان کے ساتھ والدہ بھی لانس نائک تھے، وہ شہید ہوئے۔ پھر ہم نے دیکھا 2 دن پہلے 13 جوان ہمارے شہید ہوئے، میسو۔ آج اسسٹنٹ کمشنر باجوڑ کے اندر فیصل اسماعیل اور 4 دوسرے لوگ شہید کیے گئے۔ اور الارمنگ چیز یہ ہے کہ جو اس واقعے میں بھی جو ایکسپلوسو یوز ہوا ہے، جو آج کے واقعہ میں، اور جو وہ حملہ ہوا قافلے پہ جس میں 13 جوان شہید ہوئے، اب ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ اس انٹینسٹی کا اور اتنا ایڈوانس ویپن پہلے ایمونیشن نہیں تھا۔ تو یہ بہت سیریس چیزیں ہو گئی ہیں، یہ بہت خطرناک ہیں۔ اور پھر کل ہم نے ایک اچھی خبر دیکھی، جب 5 جو لیڈرز ہیں جیل میں ہیں PTI کے، انہوں نے ایک بڑا پازیٹیو خط لکھا اور ایک بات چیت شروع ہوگی کہ شاید اب کوئی بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جائے PTI میں، گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ میں تھوڑی سی بہتری آئے، مگر آج اس سب پہ پانی پھر گیا۔ آج PTI کی ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی اور اس کے بعد جب پریس کانفرنس کی تو اس میں علی امین گنڈاپور صاحب نے ایسی سخت باتیں کی اور اتنے سخت لہجے میں کی کہ یکسر ملک کا سیاسی ماحول بدل گیا ہے اس وقت۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میری پولیس فوج کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتی، اعتبار نہیں کرتی۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ فوج بتائے کہ جتنے 80% ٹیررسٹ جو KP میں ہیں یہ افغانستان کے ہیں، تو یہ بارڈر سے کیسے گزر کے آتے ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے طنز بھی کر دیا کہ اگر یہ اپنا کام وہ کام چھوڑ کے یہ دوسرے کاموں میں لگے ہوئے۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا میں سب کو اوقات یاد کراؤں گا، چاہے وہ ادارے ہیں، چاہے فوج ہے، چاہے گورنمنٹ ہے، چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ میری گورنمنٹ گرا کے دکھائیں۔ اینڈ دین اس کے بعد ایک بار بھی نہیں، بار پھر نام لے کے بھی آفیسرز کا ان سے آپ یہ سوال پوچھیں وہ پوچھیں۔ لگ یہ رہا تھا کہ جہاں دوسرے پانی آگ کے اوپر پانی پھینک رہے تھے، آج گنڈاپور صاحب نے اپنے ٹپیکل سٹائل میں اس میں دبا کے تیل پھینک دیا۔ کہاں جائے گی یہ بات؟ ایک طرف اگر نیگوسیشنز کی بات ہو رہی ہے اور جب اتنی سیریس اور اس لہجے میں باتیں ہوں گی تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ کیا عمران خان صاحب کے لیے مشکلات میں اب اضافہ ہوگا؟ کیونکہ اگر اتنی بڑی تھریٹ آئی ہے اور اس پہ PTI تحریک اور وہ چیز ڈیلیور نہ کر پائی تو کیا ہوگا؟ پروگرام کے پہلے حصے میں پہلے بھی آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں، پہلے آپ سن لیجئے جو جسٹ ہے کہ انہوں نے آج پریس کانفرنس میں کیا کہا وہ سن لیں، پھر اس کے بعد ہم سلمان اکرم راجہ صاحب سے اس پہ ذرا ان کا ویو لیں گے جو PTI کے سیکرٹری جنرل بھی ہے۔ سنیے ذرا۔ تمہاری اوقات نہیں، آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے، اب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کے لیے، آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے، آپ کی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے لوگوں کو یا عمران خان کی حکومت گرا سکو۔ میں چیلنج کر رہا ہوں اداروں کو، ریاست کو، پارٹیوں کو، سب کو، جتنی بھی یہ ریاست ہے، اس کے ادارے ہیں، میں کھلا چیلنج دے رہا ہوں آپ کو کہ جتنا زور آپ لگانا ہے لگا لو، اب آپ کو لگانا پڑے گا۔ میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں اور پوری قوم اور پوری دنیا سن لے اس کو کہ تمہارے میں اگر زور ہے، میں تمہاری طاقت کو بھی چیلنج کرتا ہوں، تمہاری زور کو بھی چیلنج کرتا ہوں، تمام اداروں کو بھی چیلنج کرتا ہوں۔ وہ ریاست جس کو میں چیلنج کبھی بھی نہ کروں کیونکہ ریاست ماں ہوتی ہے، لیکن وہ ریاست جو ماں کے بجائے اب فلوریت پہ اتری ہوئی ہے، میں اس ریاست کو پوری کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے سیاسی طور پر عمران خان کی امانت مجھ سے گروا لی یا آپ نے حکومت کو ٹبل کر کے دکھا دیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ اب تکڑے ہو جاؤ، ساری پارٹیاں بھی تکڑی ہو جاؤ، سارے ادارے بھی تکڑے ہو جاؤ، یہ چیلنج اب قبول کرو۔ چیلنج ہے آپ کو، آپ کی طاقت کو چیلنج ہے، آپ کی فلوریت کو چیلنج ہے کہ آپ یہ حکومت ٹبل کر کے دکھاؤ، میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ آپ صرف سازش اور غیر کام کر سکتے ہو۔ میں پھر چیلنج کر رہا ہوں ریاست کو، اداروں کو، تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو، اس فلوریت والی ریاست کو میرا چیلنج ہے کہ تکڑے ہو جاؤ، اب دکھاؤ یہاں پر کہ تم سیاسی طور پہ گرا کے دکھاؤ۔ دہشت گردی جب مجھے صبح ملا ہے تو دہشت گردی کا حال یہ تھا کہ یہاں پر پولیس کا فوج پہ اعتماد نہیں تھا۔ 3 ضلعوں میں جب میں آیا تو میری پولیس نے ہڑتال کر دی کہ بھائی جان یہ فوج یہاں سے نکالو۔ اداروں پر پولیس کا اعتماد نہیں تھا۔ اس وقت بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر اعتماد نہیں ہے آپ کی عوام کا، آپ کے اداروں کے اوپر، آپ کی فورسز کے اوپر، ان حالات کے اوپر میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کرو۔ ایک ایسا پڑوسی میرا 2200
اسکوائر کلومیٹر کی لینتھ پہ پڑا ہوا ہے کہ جس نے 2 سپر پاور کو شکست دی ہوئی ہے. آپ ان کے خلاف اس طرح کی پالیسی لے کے بیٹھے ہو, اس پالیسی کو چینج کرو. اور میں نے آفر کیا کہ ہم وہاں پہ بھیجتے ہیں اپنا جرگہ بھیجتے ہیں اپنے رواج کے مطابق. میری کوئی نہیں سن رہا تھا. جب میری نہیں سن رہے اور ان سے چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی تو یا تو مجھے اجازت دے دیں کہ میں ان سے بات کر لوں. وہ یہ کہتے ہیں آپ کا ڈومین نہیں ہے. جو میرا ڈومین نہیں ہے تو پھر اگر آپ کا ڈومین ہے تو مجھے بتاؤ بھائی جان دہشت گرد کیسے آتے جا رہے ہیں. اس وقت 80% ٹیررسٹ کے پی میں جو ہے وہ کا تعلق افغانستان سے ہے. کیسے افغانستان اس طرف آئے ہیں, کس کی رائے ہے؟ بارڈر کس کی ذمہ داری ہے؟ بارڈر میری ذمہ داری نہیں ہے, بارڈر ان کی ذمہ داری ہے. ہم جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو مذاکرات کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ ہم دہشت گردوں سے مذاکرات کر رہے ہیں. ہم افغانستان گورنمنٹ سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں. جنہوں نے حالات بنائے ہیں کبھی ڈی جی ایس پی آر کے ساتھ بیٹھ کے اس سے بھی پوچھ لیا کرو, اس سے بھی سوال کر لیا کرو میرے بھائی. وہاں سے پرچی مل جاتی ہے کہ تمہیں یہ سوال کرنا ہے, بس وہ تم وہی سوال کرتے ہیں. یہ سوال میری طرف سے نہیں کرنا. ڈی جی ایس پی آر صاحب آپ یہ بتاؤ کہ پاکستان میں سب پاپولیرٹی کے لحاظ سے آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں؟ بے شک یہ جنگ بھی ہو گئی ہے. یہ بتاؤ کہ پبلک سروے کا بھی بتا دیا کرو ان کو کتنی کوئی عوام سپورٹ کر رہی ہے اس نظام کو, کتنی کوئی عوام سپورٹ کر رہی ہے ان لوگوں کو. تو اس سروے کا بھی اگر پرسنٹیج نہیں بتا, میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ سروے ایز پر آرمی اپنی سروے کرتی رہتی ہے. آرمی کی سروے کے مطابق اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی 88% ہے. اور آپ یہ سوال ضرور کرنا, یہ ان کی سروے کے مطابق 88% ہے. کوئی کہ ثابت کرنا ہے میں ثابت بھی کر دوں گا. حوالہ دے کے پوچھ لینا ڈی جی ایس پی آر سے یا مریم سے کہ جی علی امین یہ کہہ رہا تھا, تو چلو اب آپ جواب دیں. تمہاری اوقات نہیں ہے, آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے. اب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کے لیے, آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے, آپ کی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے لوگوں کو یا عمران خان کی حکومت گرا سکو.